معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی وہ کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے قرآن مجید میں ان پر بار بار لعنت بھیجی گئی ہے؟ اس قوم کی تاریخ کیا ہے؟ یہودیوں کے مکر و فریب کی ایسی کون سی کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں آج بھی برے القابات سے نوازا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ دجال کا ان سے کیا تعلق ہے اور وہ بے صبری سے دجال کی آمد کے کیوں منتظر ہیں؟ اور ہٹلر سے پہلے ایک رومی بادشاہ نے سینکڑوں یہودیوں کو تیل میں جلا کر موت کے گھاٹ کیوں اتار دیا؟ یہ سب باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یہودی قوم کی اصلیت کے بارے میں علم ہو سکے گا۔ لہٰذا دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم تھی۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے نام سے کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی کرامات نازل فرمائی ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول کیا، لیکن پھر بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی کرامات اور ان کی آیات کی قدر نہ کی اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پوری قوم اس دنیا میں صرف اپنی تباہ کاریوں کی وجہ سے پہچانی جانے لگی۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی معاملات ہو، چاہے لڑائی ہو، ہر معاملے میں یہ قوم سب سے آگے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے انتشار پسند قوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بھی اس قوم میں بھیجے، اور ایک مرتبہ پھر یہودی اس امید پر ہے کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی ان پر پھر ایک دفعہ مہربان ہوگا اور انہیں اپنے کرم سے نواز دے گا، اور ان کی جانب ایک ایسا مسیحا بھیج دیا جائے گا اور وہ انہیں سیدھی راہ پر لے آئے گا۔ مسلمان اس مسیحا کو دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب کا حقدار اس قوم کو ٹھہرایا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم تب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہا، اور وہاں یہودیوں کے 12 قبیلے آباد تھے۔ انہوں نے اپنی جانب بھیجے جانے والے رسول سے کہا کہ ہم تب تک اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں کریں گے جب تک ان تمام قبیلوں میں پانی کا چشمہ نہ پھوٹ پڑے۔ اور اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہاں پانی کی قلت ختم ہوگی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا کوئی یقین نہ کیا، بلکہ یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہودی مسلمانوں کی شدید مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہودی قوم پہلے دن سے ہی انتشار پسند قوم رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ فلسطین کے حالات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں نے زبردستی قبضہ جما رکھا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو دن رات تکلیف دی جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں مسلمانوں سے اتنی عداوت کیوں ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت وسلم کی آمد سے قبل یہودیوں کو اس بات پر بڑا مان تھا کہ اللہ کی چہیتی قوم ہے، اس لیے ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اس مان اور غرور کی وجہ سے ان لوگوں نے جو پیشن گوئی بھی کی تھی کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان لوگوں کی محبت اور نبی کا انتظار خاک میں مل گیا، کیونکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے سے نہیں تھے بلکہ بنو قریش کے قبیلے سے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی چال چلنا شروع کر دی، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ان کی نفرت کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت یہودیوں کے ساتھ کئی دوسری طاقتیں بھی شانہ بشانہ کھڑی تھیں، اور یہ لوگ کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑتے کہ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ یہودی زمانے قدیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اور جب ہمارے آقا ان کا جواب دیتے تو یہودی ان پر طنز کرتے،
یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہودیوں نے دین اسلام کو کم تر منانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور ان کے قبیلوں کو آپس میں بھڑکانے کی کوشش کرتے۔ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہر کوئی ان کے خلاف ہو جائے، تاہم ایسا نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام تر سازشوں کا پشے پشت ڈال کر اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن اس وقت بھی ان سازشوں کو باز کرنے سے نہ رکے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہودیوں کو اصل چہرے کو باور کرایا تو یہودیوں نے حضرت جبرائیل کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صرف قرآن مجید میں میلاد نہیں بھیجی، بلکہ دوسری کئی کتابوں اور صحیفوں میں بھی اس قوم کو خصوصی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بات بھی ہم آپ کو بتا چلیں کہ یہودی ہی تھے جنہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کروایا تھا، مگر وہ اس عمل کو کرنے کے بعد زیادہ دیر خوش نہ رہ سکے، اور 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ٹائٹس کی مدد سے ایک عذاب نازل کیا۔ ٹائٹس جو کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہودیوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس بادشاہ نے یہودیوں کو اس قدر ذلیل و تباہ کیا کہ ان کے لیے یہ زمین کم پڑ گئی، اور ایک وقت ایسا آیا جس میں سارے یہودی اپنی مخصوص جگہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ٹائٹس نے ان کا یروشلم میں رہنا بھی محال کر دیا تھا، اور ٹائٹس نے ہزاروں یہودیوں کو تڑپا کر موت کے گھر اتار دیا۔ ٹائٹس یہودیوں کو مارنے کے لیے گرم تیل کا استعمال کرتا تھا، جس سے ان کی بوٹیاں تک جسم سے الگ ہو جاتی۔ اس کے بعد یہودی کئی سالوں بعد در بدر پھر رہے۔ اب انہوں نے اپنی چالوں سے اسرائیل کو اپنا گھر تو بنا لیا ہے، لیکن اس وقت ٹائٹس نے بھی ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا، مگر وہ سکون بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکا، کیونکہ اس عذاب کے بعد ہٹلر نامی شخص نے اس قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہٹلر یہودیوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور وہ اس نفرت کا مظاہرہ انہیں مار کر ہی کرتا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت یہودی دنیا کی امیر ترین اور طاقتور قوم بن چکی ہے، اور آج بھی ہیکل سلیمانی پر سر لگا کر اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی ان کا مسیحا آئے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔